السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں؟ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا آپ نے اپنا چھٹیاں کا ہوم ورک کر لیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر لیا ہوگا، ابھی کافی باقی ہوگا۔ آج سے میں آپ کے لیے روز لاؤں گی ایک نئی کہانی۔ پہلے آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، امی نے آپ کی جو کام کہا ہے وہ ختم کرنا ہے، پھر آپ آرام سے بیٹھ کے میرے ساتھ مل کر کہانی سنیے گا۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سچی دوستی۔ 4 دوست ایک شہر میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک دوست شہزادہ تھا، وہ کسی بادشاہ کا بیٹا تھا۔ دوسرا تاجر کا بیٹا تھا، تیسرا شریف زادہ تھا اور چوتھا ایک کسان کا بیٹا تھا۔ مگر سب کے دل آئینے کی مانند صاف تھے اور یہی دوستی کی اصل بنیاد تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ چاروں دوست شہر سے باہر نکلے اور چلتے چلتے آبادی سے بہت دور نکل آئے۔ ان کے پاس جو کچھ سفر کا خرچ ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور بھوک و پیاس بھی تنگ کرنے لگی۔ مصیبت کے اوپر مصیبت، راستہ بھی بھول گئے۔ ہر ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے نجات ملے۔ آخر کار شہزادے نے ابتدا کی اور بولا، انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر صبر کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کے فیصلے میں جکڑی ہوئی ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ شریف زادے نے کہا، اس دنیا میں شرافت ہی اصل ہے، لیکن جب اس شرافت کا شاہکار انسان کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو راحت و سکون جاتا رہتا ہے۔ تیسرا دوست جو کسان کا بیٹا تھا کہنے لگا، محنت سے بڑھ کر زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ تاجر نے کہا، انسان زندگی کی چکی کا پارٹ عقل ہے اور یہ عقل ہی شخصیت کی پہچان ہے۔ اسی گفتگو کے دوران چلتے چلتے اچانک آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ اب یہ سوچنے لگے کیا تدبیر اختیار کی جائے جس سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے اور جان میں جان آئے، مگر کوئی راستہ ایسا نظر نہ آیا تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہر ایک اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے کسان کے بیٹے سے کہا، تم جاؤ، شاید تمہیں محنت کا موقع مل جائے اور مزدوری کر کے کھانا لے آؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور کام کی تلاش میں پھرنے لگا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے بیچ دو۔ وہ لکڑیاں جمع کرنے لگا اور بازار میں لا کر 1 درہم میں بیچ دی، اور کھانا خرید کر جب شہر سے جانے لگا تو شہر کے دروازے پر لکھ دیا، 1 دن کی مزدوری 1 درہم ہے۔ اگلے دن پھر دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ شریف زادے سے کہا، تم شرافت کی بات کرتے ہو، شرافت کے بغیر کچھ نہیں، تو آج اپنی شرافت کا کمال دکھاؤ۔ چنانچہ وہ شریف زادہ روانہ ہو گیا۔ دل میں خیال آیا، خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ کہیں اور ہی چلا جاؤں، میں تو کچھ ہنر بھی نہیں جانتا۔ سوچتے سوچتے ایک درخت کے سہارے بیٹھا اور آنکھ لگ گئی۔ اللہ کی شان، وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے اتنی معصوم شکل کے آدمی کو دیکھا تو دل میں خیال کرنے لگا، اس کو تو اپنا مشیر بنا لینا چاہیے۔ چنانچہ اس کو جگایا اور اپنے دل کی عرض کر دی۔ اس نے قبول کر لیا اور پھر وزیر نے خرچے کے لیے 100 درہم پیش دیے۔ یہ خوشی خوشی واپس ہوا اور شہر کے باہر لکھ دیا، 1 دن کی شرافت کی قیمت 100 درہم ہے۔ تیسرے دن تاجر کی باری آئی تو دوستوں نے تاجر کو کہا، جاؤ اور اپنی عقل و فہم کا کمال دکھاؤ۔ تاجر ساحل سمندر کا رخ کیا اور سوچا کہ شاید وہاں کوئی بحری جہاز سامان لایا ہو اور تجارت کا موقع مل جائے۔ جب وہاں پہنچا تو اپنی امید کے مطابق پایا اور ایک جہاز کھڑا ہے اور چند تاجر وہاں موجود ہیں۔ جب تاجر نے یہ دیکھا تو موقع کو غنیمت جان کر جہاز والوں سے سامان کا سودا کر لیا اور قیمت 1 مہینے کے ادھار پر طے کر لی اور ظاہر کیا کہ یہ سامان میں دوسرے شہر لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سارے تاجر اس کے پاس آ گئے اور سامان خریدنے لگے۔ اس نے تھوڑے منافع پر بیچ کر ساری قیمت بھی ادا کر دی اور 1000 درہم نفع میں کمائے، اور واپسی میں شہر کے دروازے پر لکھ دیا، 1 دن کی عقل کی کمائی 1000 درہم ہے۔ چوتھے دن شہزادے کی باری آئی۔ وہ گیا اور شہر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، پتہ چلا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا کوئی ولی وارث بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ ہر ایک نے جانا، یہ کہہ کر مطمئن بیٹھا رہا۔
لوگوں نے دیکھا یہ تو خوش ہے، اس کو پکڑ کر قید کر دیا، اس جرم میں کہ بادشاہ کی موت پر یہ غمزدہ کیوں نہیں ہوا۔ اگلے دن شہزادہ جیل میں تھا اور سارے شہر والے بادشاہ کے انتخاب کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خادم خاص نے کہا، کل ہم نے ایک نوجوان کو جیل میں بند کیا ہے، وہ مجھے کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں بڑی عقل مندی کی کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو لایا گیا اور لوگوں نے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی اور لوگوں کو ویسا ہی پایا جیسا کہ خادم خاص نے کہا تھا۔ مشورہ کر کے اس کو اپنے بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے حکم دیا، شہر کے دروازے پر لکھ دو، محنت، عقل اور دانائی اور شرافت سب کچھ تقدیر کے تابع ہے۔ پھر اس نے اپنے تینوں دوستوں کو بلایا اور عقل اور دانائی والے کو وزیر بنا دیا، دوسرے کو مناسب عہدوں پر فائز کر دیا۔ یہ ہے سچی دوستی کی پہچان، جو خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں ایک ساتھ رہیں۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ محنت ہو یا عقل ہو، شرافت ہو، سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکتا۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو محنتی آدمی کو اس کی محنت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو عقل مند کو اپنی عقل سے اور اپنی شرافت سے کچھ پالے گا۔ لہٰذا ہم محنتی ہوں یا عقل مند ہوں یا شریف ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف ہماری نگاہیں رہنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے سچی دوستی کہانی سنی، کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، اس کہانی میں دوستوں کی تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 2، شہزادے کو غمزدہ نہ دیکھ کر لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ سوال نمبر 3، شہزادے نے کیا دیکھ کر اپنے دوست کو وزیر بنایا؟